السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94، 95، 96، 97 یعنی 94، 95، 96، 97 یہ چند آیات آپ کے سامنے سورہ یونس سے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو آپ اس شک کو دور کرنے کے لیے اہل کتاب سے جا کر کے رابطہ قائم کیجیے۔ اس کے بعد ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جس قدر بھی دلیلیں پیش کر دی جائیں، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب تک وہ اپنے سامنے عذاب نہیں دیکھ لیں گے، جب تک وہ ماننے والے نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل فرمایا؟ وحی نازل فرمائی، قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اگر شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ اس چیز کے بارے میں یعنی قرآن کریم کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پتہ کیجئے جو اس سے پہلے یعنی اس امت سے پہلے جو لوگ کتاب پڑھا کرتے تھے، ان سے پوچھئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل میں تعلیم دی جا رہی امت کو اور ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو عام انسان ہے، یا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اس کے بارے میں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر نبی اس کے اوپر جو نازل ہوتا ہے اور جو وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، پہلے اس پر وہ خود ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کو مکمل ایمان ہوتا ہے، اور ایمان اور شک برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عام انسانوں کو تعلیم دیتے ہوئے، عام لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے، اور جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بتلاتے ہوئے کہ اگر تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر شک ہے تو تم اہل کتاب سے پوچھو، جو پہلے جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، خاص طور سے یہودی اور عیسائی لوگوں سے پوچھو۔ ان کے پاس جو توریت ہے، جو انجیل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن کریم ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو رسول نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی کتاب توریت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پایا۔ گویا یہ جو قرآن کریم ہے اس کی پوری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں، انجیل میں اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر اس قرآن کریم کے بارے میں تم کو شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو،
اہل کتاب سبھی کے سبھی ایمان لانے والے نہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جن لوگوں نے حق کو پہچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفات سے پہچانا، قرآن کریم کو اس کی صفات سے پہچانا، اور اس کے بعد وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے، لہذا ان لوگوں سے جا کر کے پوچھ سکتے ہو۔ سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کا شک، کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے وہ مقام کس کو دیا ہے؟ اہل علم کو دیا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے، اگر کسی طرح کا شک ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے، تو اہل علم سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا بتلایا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرح سے بھی مت ہو جائیے، آپ ان لوگوں کی طرح سے بھی مت ہو جائیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی خطاب امت کو بھی ہے، اور جو لوگ شک و شبہے میں پڑھ کر کے اس کتاب کو، نبی کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرح سے بھی مت ہو جائیے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ جھٹلانے والے بنیں گے، مخالفت کرنے والے بنیں گے، سرکشی کرنے والے بنیں گے، تو آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ان دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد ان دو آیت کریمہ، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ہر طرح کی دلیل ان کو دے دی جائے، ہر طرح کی باتیں ان کو سمجھا دیا جائے، ہر طرح سے ان کو بتا دیا جائے، تمام کی تمام معجزات ان کو دکھلا دیا جائے، ہر آیت کو پڑھ کر کے سنا دیا جائے، ہر دلیل کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، کچھ بھی کام کرنے والا نہیں، کچھ بھی کام کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ عذاب دیکھ نہیں لیں گے، جب تک وہ نہیں مانیں گے۔ کن کے اوپر؟ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حکم ثابت ہو گیا۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے وہ لوگ ہیں جن کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ابھی آپ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھ لیں گے، اپنے بغل میں دیکھ لیں گے، آپ اپنے سامنے دیکھ لیں گے، آپ کہ ماننے کی صفت نہیں ہے، آپ ان کو ہر طرح سے دلیل دے دیجئے، ہر طرح سے سمجھا دیجئے، نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ کب تک نہیں مانیں گے؟ جب تک کہ ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے یا موت نہ آ جائے۔ فرعون کو تو جانتے ہی، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، ہر بار سمجھایا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ کب ایمان لایا؟ جب بیچ سمندر میں پہنچا اور موت اس کے سامنے بالکل منہ کھولے ہوئے کھڑی ہو گئی، اپنے شکنجے کو تانے ہوئے موت جب کھڑی ہو گئی تو اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو فوراً اس شک کا علاج کیجیے۔ شک کا علاج کیسے ہوگا؟ اہل علم سے رابطہ قائم کیجیے، ان سے پوچھیے، ان سے سمجھیے۔ جب انسان کے اندر پہلے شک ہوتا ہے تو شک جو ہوتا ہے وہ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، صحیح بھی نہیں ہے اور صحیح بھی ہے، دونوں کے درمیان شک ہوتا ہے۔ جب آدمی اس وقت اس کا صحیح علاج نہیں کرتا ہے، جب اس وقت انسان اس کا صحیح علاج نہیں کرے گا تو وہ شک جو ہے وہ تھوڑا جڑ پکڑے گا، پھر بحث و تکرار میں انسان پڑتا ہے، اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے تب انسان اس چیز کو جھٹلاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر مہر لگنے والی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جائیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ دل پر مہر لگ جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے،
عام انسانوں کو کہا جا رہا ہے، امتی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں سے مت ہوئیے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں میں سے ہوں گے تو پھر دل پر مہر لگ جائے گی، اور جب دل پر مہر لگ جائے گی تو پھر کتنی بھی حق بات بتا دی جائے، کتنا بھی دلیل دے دیا جائے، کتنا بھی سمجھا دیا جائے، نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، کیونکہ ماننے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر آپ کے رب کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ان کو ہر طرح کی دلیل دے دی جائے، کوئی دلیل کام نہیں کرے گی، کوئی لاجک کام نہیں کرے گا، کوئی نشانی کام نہیں کرے گی۔ کب تک؟ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ لوگ اللہ ہمارے عذاب کو دیکھ لے اور اس وقت ایمان لائیں گے تو ان وقت ایمان لانا کوئی نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا